الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 میں 3 سنتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ سنت نمبر 58، جب اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کے لیے رات کو بستر پہ تشریف لاتے تو سونے سے پہلے آپ ایک عمل فرمایا کرتے تھے جو حفاظت کا ایک بہترین عمل ہے۔ اگر ہم اس کی عادت بنا لیں تو شاید ہمیں کبھی اس قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے جو آج ہماری اکثریت مسائل میں مبتلا ہے۔ حفاظت کا بہترین عمل کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ہر رات سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو آپ آخری تینوں قل، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس، ان تینوں کو پڑھتے، 3 دفعہ پڑھتے، اور پڑھنے کے بعد پڑھنے سے پہلے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا لیتے جیسے دعا کے لیے ملاتے ہیں۔ پھر ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پہ دم فرماتے، اور پھر اپنے ہاتھوں پہ دم فرمانے کے بعد یہ دونوں مبارک ہاتھ اپنے سر اور چہرے سے شروع فرماتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا یعنی جسم کے سامنے والے حصے پر آپ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو پھیر لیتے۔ یہ عمل آپ 3 دفعہ فرماتے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اخیر عمر میں تھے اور بیماری اس کی کیفیت بڑھ چکی تھی تو میں یہ عمل کرتی تھی، یعنی پڑھتی تھی، اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک مارتی اور پھر آپ کے مبارک ہاتھ ہی آپ کے جسم پر پھیر دیتی۔ یعنی یہ حفاظت کا ایک بہترین عمل ہے۔ ہم خود اپنے اوپر بھی اس کو کریں اور اپنے چھوٹے بچوں پر بھی یہ عمل ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ ہمیں زندگی میں اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو مسائل آج ہمیں درپیش ہیں، تو یہ ہم اہتمام سے کریں۔ یہ سنت نمبر 58، یعنی یہ ایک ایسا دم ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تو اس سے بڑا کوئی اور عمل حفاظت کا نہیں ہو سکتا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ رات کو کیا جائے، اور اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ آخری 10 صورتیں سب کو ہی آتی ہوتی ہیں، کوئی ہی ہو جس کو یہ صورتیں نہ بھی آتی ہوں، ورنہ ہماری اکثریت الحمدللہ کم از کم درجے میں آخری 10 صورتیں یاد کر لیتی ہے۔ تو ان 3 صورتوں کو 3 دفعہ پڑھنا، یعنی یہ 3 دم ہوں گے اور 9 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ اور دوسری سنت نمبر 59، وہ ایک اور بڑا عظیم الشان ایمان کی حفاظت کا عمل ہے کہ سورہ کافرون، یہ بھی سب کو یاد ہوگی، قل یا ایھا الکافرون۔ تو اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے 1 دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس صورت کا پڑھنا بھی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے گا، یعنی شرک جو شرک خفی ہے اس کا زیادہ اندیشہ ہے۔ شرک جلی یا جو مشہور شرک ہے اس میں تو عام طور پہ مسلمان مبتلا نہیں ہوتے، لیکن شرک خفی وہ زیادہ خطرناک چیز ہے۔ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں اس کی وجہ سے اپنی نماز کو ذرا اچھا کر لیتا ہوں، لمبا کر لیتا ہوں کہ دیکھو یہ مجھے دیکھ کر کہے کہ بہت اچھی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتیں شرک خفی کی ہیں، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو شرک سے حفاظت کا بہترین عمل کہ سورہ کافرون پڑھتے چلے جائیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ شرک سے حفاظت ہے۔
اور تیسری عظیم الشان سنت نمبر 60 آیت الکرسی کا ورد رات کو سونے سے پہلے۔ آیت الکرسی بڑا عظیم الشان عمل ہے اور سب سے طاقتور ترین آیت ہے۔ اگر ہم آیت الکرسی سونے سے پہلے اہتمام سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیں گے جو موت کے علاوہ ہر چیز سے ہماری حفاظت کرے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی عقل مند آدمی سے اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے۔ یعنی کوئی عقل مند ہو تو وہ اس وقت تک نہیں سوئے گا جب تک آیت الکرسی نہ پڑھ لے۔ یعنی اپنے آپ کو رات کو سوتے وقت اللہ کی پناہ میں لانے کا، اپنی حفاظت کا طاقتور ترین عمل آیت الکرسی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ایک شرارتی جن وہ آپ کے در پہ ہے تو آپ اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ تو آیت الکرسی اس کے اندر وحدانیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے کہ ہم اس کا ورد بھی کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ اپنے قریب میں کسی عالم سے اس کی تشریح کروائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان خوبیاں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کیسی صفات اس آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس میں کس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ بہرحال آیت الکرسی ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، سونے سے پہلے ان سے بھی پڑھوائیں اور خود بھی انتہائی اہتمام سے پڑھیں۔ صرف سوتے وقت نہیں، نمازوں کے آگے پیچھے بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ حفاظت کا عمل اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ نمازوں کے ساتھ آگے پیچھے 5 دفعہ پڑھ لیں گے، دن میں جتنی زیادہ مقدار میں پڑھی جا سکے بہت مفید ہے۔ اور ایک مسئلہ ذکر کیا تھا قسم کا کفارہ۔ انسان اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اور پھر قسم کو پورا نہیں کر سکتا، تب اس قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یعنی 2 ٹائم انسان کے اپنے جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، مثلا میرے 2 ٹائم کے کھانے کا خرچ 150 روپیہ ہے یا 100 روپیہ ہے، اس طرح متوسط درجے کے کھانے کی قیمت لگا کر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دیا جائے، یعنی ان کو ایک سوٹ لے کر دے دیا جائے۔ یعنی پہلے زمانے میں 2 چادریں ہوتی تھی، ایک نیچے باندھنے کے لیے ایک اوپر اوڑھنے کے لیے۔ موجودہ زمانے میں او کسوت ہوں یا ان کو کپڑا پہنا دے، یعنی ایک سوٹ لے کر دے دے، او تحریر و رقبہ یا غلام آزاد کر دے۔ لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ غلام نہیں پائے جاتے، اس وجہ سے یہ حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آئندہ قرب قیامت دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو پھر اس میں غلام آزاد کر دینا بھی کافی ہوگا۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو یہ کام نہ کر سکے یعنی 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور 10 آدمیوں کو سوٹ بھی نہیں لے کر دے سکتا، تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ انسان 3 روزے رکھے۔ تو یہ 3 روزے رکھنا یہ قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو قسم اگر کوئی کھاتا ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتا، یا اس نے کسی کام پہ قسم کھائی تھی پھر اس کو اور اس سے بہتر کام نظر آیا، تب اسے چاہیے کہ پہلا چھوڑ دے، اس کا کفارہ دے دے، اور کفارہ دینے کے بعد پھر جو اس سے بہتر والا عمل ہے اس کو اختیار کر لے۔ قسم کا کفارہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ انتہائی یقینی اور مضبوط عمل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب